بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ خوفزدہ جو شخص ہے وہ صاحب ثروت ہے، جس کے پاس اپنی ضرورت سے بڑھ کر مال ہے۔ وہ اس مال کو دوسروں سے بچانے اور چھپانے کی کوشش میں مبتلا نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ ایک طرف دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور دوسری طرف دولت کی بے جا نمود و نمائش ہے۔ نکاح سب سے آسان اور خوبصورت فریضہ ہے جسے صاحب ثروت اور نو دولتیوں نے تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ ایک عیسائی، ایک ہندو، ایک سکھ یا کسی بھی اور مذہب کے لوگ دولت میں کھیلنے کے باوجود شادی اپنی مذہبی رسومات کے مطابق کرتے ہیں۔ ایک واحد مسلمان ہے جو اپنے پیاروں کے نکاح سب مذاہب کی رسومات کو اکٹھا کر کے ایک ملغوبہ بناتے ہیں اور پھر اس پر خوشی خوشی ناچتے ہیں۔ ہم ہندوؤں کی طرح پیلے پھولوں سے گھروں کو آراستہ کرتے ہیں اور مائیوں مہندی کی بے مقصد رسم ادا کرتے ہیں۔ ہمارے نکاح مسجد کی بجائے میرج ہال میں ہوتے ہیں، اور ہمارا دلہا عیسائیوں کی طرح نکاح کے بعد دلہن کا گھونگھٹ سرعام اٹھا کر اپنی بیوی کا ماتھا چومنے لگ گیا ہے۔ ہمارے ولیمے ریسیپشن کا نام پا چکے ہیں۔ ہم ہندوؤں کی طرح ڈھولکی کا فنکشن کرتے ہیں اور عیسائیوں کی طرح برائڈل شاور کرتے ہیں، اور اگر جوڑا اللہ کی رحمت سے خوشی پالے تو بیبی شاور کا فنکشن بھی ہونے لگ گیا ہے۔ بچے کا عقیقہ 7ویں دن ہو نہ ہو، سالگرہ ہر سال دھوم دھام سے ضرور منائی جاتی ہے۔ میں خوشیاں منانے کے حق میں ہوں، مگر اسراف کے حق میں نہیں، اور نہ ہی غیر اسلامی رسومات کو پروموٹ کرنے کا حصہ بننے کے حق میں ہوں۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کریں، چلے مان لیتے ہیں یہ مال اللہ کا فضل ہے تو آپ کیوں نہ خرچ کریں، مگر اپنی بیٹی کو ہال میں کھڑا کر کے اس پر سونے کے سکے اور روپے لٹانا کیا آپ کو زیب دیتا ہے؟ میں وہ نامناسب لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی جو اس فعل کے لیے ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ ڈھولک بجا کر گھر میں گانا گا کر خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، مگر کسی خاتون گلوکارہ کو بلا کر اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اس کے اوپر نوٹوں کے انبار لٹانا کہاں کی خوشی ہے؟ کیا کبھی کسی غریب پہ یوں پیسہ لٹایا گیا ہے؟ غریب بندہ تو شادی ہال میں چوری کر کے کھانا کھاتا پکڑا جائے تو آپ اسے مرغا بناتے ہیں اور پھر ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کسی غریب کا کوئی حصہ نہیں۔ میری ایک بہت ہی پیاری دوست کرن آرزو، جو کچھ سال پہلے اپنے سسرال کی ایک شادی کے فنکشن میں گئی۔ ایک مشہور ریٹائرڈ جنرل کے بیٹے کی شادی ایک امیر شخص کی بیٹی سے تھی۔ کیونکہ اس کے سسرالی رشتہ دار تھے، اس لیے اس نے میلاد سے شروع ہونے والے سارے فنکشنز اٹینڈ کیے، لیکن شادی کے فنکشن پر بھوکی واپس آئی۔ میرے حیران کن استفسار پہ اس نے جو وجہ بتائی، میں سن کے خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ سائرہ، تمہارے تصور میں نہیں، وہاں کھانے کی ڈشز کی جتنی ورائٹی تھی، ہر قسم کے گوشت کی اور میٹھے کی اتنی ورائٹی کہ آپ کو چوز کرنا مشکل ہو جائے۔ بیچاری حساس ہے، بولی، میرے سے کھانا حلق کے اندر نگلا نہ جائے، یہ سوچ کر کہ کتنے غریب لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں اور یہاں اتنا اسراف کیا جا رہا ہے۔ ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کھانے کی 2 ڈشز تناول نہیں فرمائیں۔ نعوذ باللہ، کیا آپ کی بیٹیاں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے زیادہ لاڈلیاں ہیں؟ کیا ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ قبر میں یہ سوال ہوگا کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا؟ خدا را 24 گھنٹوں میں صرف ایک مرتبہ خود کو زمین کے 6 فٹ نیچے محسوس کیا کریں، اس گھر میں جو تنہائی اور وحشت کا گھر ہے، جہاں فرشتہ آ کر آپ سے آپ کے مال کے بارے میں سوال کرے گا۔ ایک مرتبہ اس کفن کے بارے میں سوچا کریں جس کی نہ کوئی جیب ہے نہ ہی کوئی برانڈ۔ اس میدان حشر کے بارے میں سوچا کریں جہاں آپ کو اپنی اولاد، ماں باپ اور بیوی کی پرواہ نہیں ہوگی، صرف اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ اور کیا ہم سب اس کے لیے تیار ہیں؟